آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں غازیہ سلطانہ ہادیہ کی شمارہ دسمبر 2022 کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرہ النور، جس کا عنوان درس قرآن اور اس کی رائٹر مادیہ سعید ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان فإمساک بمعروف أو تسریح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ سورہ البقرہ 229۔ طلاق رجعی 2 مرتبہ ہے، پھر بھلائی کے ساتھ روک لینا یا نیکی کے ساتھ چھوڑ دینا، اور تمہارے لیے اس میں کچھ بھی لینا جائز نہیں جو تم نے انہیں دیا ہے، مگر یہ کہ وہ دونوں اللہ سے ڈریں کہ اللہ کی حدیں قائم نہیں رکھیں گے۔ پھر اگر تم ڈرو کہ وہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہیں رکھیں گے تو ان دونوں پر اس میں کوئی گناہ نہیں جو عورت اپنی جان چھڑانے کے بدلے میں دے دے۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، سو ان سے آگے مت بڑھو، اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے گا یہی لوگ ظالم ہیں۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ یہ زندگی کے ہر شعبے میں ہماری مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ جس طرح اسلام نے نکاح کے معاملے میں فریقین کی رضامندی ضروری قرار دی ہے، اسی طرح نباہ نہ ہونے کی صورت میں علیحدگی کے لیے مرد کو طلاق کا اختیار دیا ہے اور عورت کو خلا کا اختیار دیا ہے۔ طلاق خالص مرد کا حق ہے اور خلا خالص عورت کا حق ہے۔ طلاق کے بیجا اور غلط استعمال اور خلا کے بیجا مطالبے سے اسلام نے سختی سے منع کیا ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، کہ بے شک اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ ابو داؤد کتاب الطلاق 2178۔ قرآن کریم نے جن احکام کو تفصیل سے بیان کیا ہے ان میں طلاق اور خلا کے مسائل بھی ہیں۔ آیات کی روشنی میں ان احکام کی تفصیل درج ذیل ہے۔ الطلاق مرتان، اسلام سے پہلے یہ دستور تھا کہ خاوند جتنی چاہے طلاقیں دے دیتا اور پھر عدت میں رجوع کر لیتا۔ اس سے عورت کو سخت پریشانی ہوتی کہ طلاق دی، عدت گزرنے کے قریب آئی تو رجوع کر لیا، پھر طلاق دے دی۔ اسی طرح عورتوں کو تنگ کرتے رہتے تھے اور کئی طلاقیں ہو جاتی تھیں۔ بس اسلام نے حد بندی کر دی کہ اس طرح کی طلاقیں صرف 2 ہی ہیں، لہٰذا 1 یا 2 طلاق کے بعد رجوع کرنے کا حق ہے۔ تیسری طلاق کے بعد رجوع کرنے کا حق نہیں رہے گا۔ رجوع کا حق صرف عدت کے اندر ہی ہے۔ اگر شوہر رجوع نہ کرے اور بیوی کی عدت پوری ہو جائے تو مکمل علیحدگی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد شوہر کو صرف اپنی مرضی سے رجوع کا حق باقی نہیں رہتا، بلکہ اگر بیوی کی بھی مرضی ہو تو نئے مہر کے ساتھ دوبارہ ان کا نکاح ہو سکتا ہے۔ اگر شوہر نے 1 طلاق دی تو آئندہ کے لیے شوہر کو 2 طلاق کا اختیار ہوگا۔ رجوع کے لیے شوہر کا زبان سے کہہ دینا یا لکھ کر بھیج دینا کہ میں نے رجوع کر لیا کافی ہے۔ بیوی ساتھ ہو اور شوہر اس سے جنسی تعلق قائم کر لے تو اسے بھی رجوع مانا جائے گا۔ طلاق کی عدت 3 حیض ہے۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، کہ اور طلاق دی ہوئی عورتیں 3 حیض تک اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ سورہ البقرہ 228۔ نابالغ اور جن کو حیض آنا بند ہو گیا ہو ان کی عدت 3 قمری ماہ ہیں، اور حاملہ کی عدت وضع حمل۔ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا۔ سورہ الطلاق آیت 4۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جن کو حیض کی امید نہیں رہی، اگر تمہیں شبہ ہو تو ان کی عدت 3 ماہ ہے، اور ان کی بھی جنہیں ابھی حیض نہیں آیا، اور حمل والیوں کی عدت ان کے بچہ جننے تک ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس کے کام آسان کر دیتا ہے۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، 2 طلاق تک شوہر کو رجوع کا حق ہے، تیسری طلاق کے ساتھ رجوع کا حق ختم ہو جاتا ہے۔ فرمان خدا کے مطابق یا تو بیوی کو اچھے، اعلیٰ اور حسن معاشرت کے اصول پہ اپنی زوجیت میں رکھو، یا پھر ظلم و زیادتی اور طعن و تشنیع کے بغیر اچھے باوقار انداز سے چھوڑ دو۔ بعض لوگ 2 طلاق کے بعد رجوع کر کے بیوی کو نکاح میں روک لیتے ہیں تاکہ ان پر ظلم و زیادتی کریں، مزید ستائیں۔ اسلام اس سے سختی سے منع کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا إِنَّ اللَّهَ
ان اللہ بکل شیء علیم۔ سورہ البقرہ 231۔ جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت کی اختتامی مدت تک پہنچ جائیں تو اس وقت انہیں اچھے طریقے سے روک لو یا پھر اچھے طریقے سے چھوڑ دو، اور انہیں نقصان پہنچانے کے لیے نہ روک لو تاکہ تم ان پر زیادتی کرو، اور جو ایسا کرے گا تو اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ اور اللہ کی آیتوں کا مذاق نہ بناؤ اور اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو، اور اس نے جو کتاب اور حکمت تم پر اتاری ہے اس کے ذریعے سے وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، یہاں بوقت طلاق عورت سے مال لینے کا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے۔ شوہر کو حکم ہے کہ اپنا دیا ہوا مہر واپس نہ لے۔ یہ بات اخلاقی اصول کے بھی خلاف ہے کہ شوہر دی ہوئی چیز کو واپس لے لے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، یعنی مہر اور وہ زیور اور کپڑے جو شوہر اپنے بیوی کو دے چکا ہے ان میں سے کوئی چیز بھی واپس مانگنے کا اسے حق نہیں ہے۔ یہ بات ویسے بھی اسلام کے اخلاقی اصولوں کی ضد ہے کہ کوئی شخص کسی ایسی چیز کو جسے وہ دوسرے شخص کو ہبہ یا ہدیہ کے طور پر دے چکا ہو واپس مانگے۔ اس ذلیل حرکت کو حدیث میں اس کتے سے تشبیہ دی گئی ہے جو اپنی ہی قے کو خود چاٹ لے، مگر خصوصیت کے ساتھ ایک شوہر کے لیے تو یہ بہت ہی شرمناک بات ہے کہ وہ طلاق دے کر رخصت کرتے وقت اپنی بیوی سے وہ سب کچھ رکھوا لینا چاہے جو اس نے خود کبھی اسے دیا تھا۔ اس کے برعکس اسلام نے یہ اخلاق سکھایا ہے کہ آدمی جس عورت کو طلاق دے اسے رخصت کرتے وقت کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کرے، جیسا کہ آگے آیت 241 میں ارشاد فرمایا گیا ہے، تفہیم القرآن صفحہ 175۔ اسی طرح سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کہ اگر تم ایک بیوی کے بدلے دوسری بدلنا چاہو اور اس بیوی کو ڈھیروں مال دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ واپس نہ لو، کیا اسے واپس لوگے جھوٹ باندھ کر اور کھلے گناہ سے؟ سورہ النساء 20۔ اسی طرح اگر بیوی اپنے ازدواجی زندگی کو کسی وجہ سے ختم کرنا چاہے تو اسلام نے اسے اپنا فیصلہ لینے کا قانونی حق دیا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، سوائے اس صورت کے جب زوجین کو خوف محسوس ہو کہ وہ ایک ساتھ رہ کر اللہ کے حدود کو قائم نہیں رکھ سکتے، یعنی خاوند اور بیوی اپنے اپنے فرائض کو جو حسن معاشرت اور صحبت سے متعلق ہیں ادا نہیں کر سکتے، تو اس صورت میں جائز ہے کہ عورت اپنے شوہر کو کچھ دے دلا کر اس سے طلاق حاصل کر لے۔ شریعت کی اصطلاح میں اسے خلا کہتے ہیں۔ خلا کے بیجا مطالبے سے اسلام نے سختی سے منع کیا ہے۔ نباہ نہ ہونے اور شرعی حدود قائم نہ رکھنے کی صورت میں آخری حل ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما امرأۃ سألت زوجها طلاقا من غیر باس فحرام علیہا رائحۃ الجنہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو عورت بغیر کسی مجبوری کے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے تو اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ سنن ابی داؤد باب الخلا۔ صلح کی ممکنہ کوشش کے باوجود اگر عورت خلا کا مطالبہ کرے تو شوہر کو نہ دینی لحاظ سے نہ اخلاقی لحاظ سے یہ زیب دیتا ہے کہ وہ اس مطالبے کے باوجود اس کو بیوی بنائے رکھنے پر مصر ہو۔ عورت مرد سے خلا لے لے اور خلا میں شوہر کو اس کا مہر واپس کرے۔ اس سلسلے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ثابت کے دین اور اخلاق کی وجہ سے کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن میں ان کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا، پھر کیا تم ان کا باغ واپس کر سکتی ہو جو انہوں نے تم کو مہر میں دیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ باغ قبول کر لو اور طلاق دے دو۔ صحیح البخاری 5273۔ جب خلا کر لیں تو طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ خلا کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ شوہر بیوی کے مطالبے پر ایک طلاق دے، اس سے ایک طلاق واقع ہو جائے گی، اس کے بعد اس سے ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی، اس کے بعد رجوع کا موقع تو نہیں رہتا، تاہم دونوں کی مرضی سے نیا نکاح کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے عدت مکمل ہونے کا انتظار کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ دوران عدت بھی اثر نو نکاح نئے مہر کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ خلا کے متعلق لکھتے ہیں کہ خلا کی صورت میں جو طلاق دی جاتی ہے وہ رجعی نہیں ہے بلکہ بائنہ ہے، کیونکہ عورت نے معاوضہ دے کر اس طلاق کو گویا خریدا ہے، اس لیے شوہر کو یہ حق باقی نہیں رہتا اس طلاق سے رجوع کر سکے۔ البتہ اگر یہی مرد و عورت پھر ایک دوسرے سے راضی ہو جائیں اور دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو ایسا کرنا ان کے لیے بالکل جائز ہے۔ تفہیم القرآن صفحہ 176۔ خلا کی عدت جمہور کے نزدیک عدت طلاق بائن ہے، تو جس طرح عام طلاق کی عدت 3 ماہواریاں ہیں، بشرط یہ کہ خاتون کو ماہواری آتی ہو، خلا کی عدت بھی جمہور کے نزدیک 3 ماہواریاں ہیں۔ بالغ نہ ہونے اور حیض نہ آنے کی صورت میں 3 قمری ماہ
اور خاتون کے حاملہ ہونے کی صورت میں وضع حمل ہے۔ بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، تابعین اور فقہاء رحمہم اللہ کے نزدیک خلا کی عدت 1 ماہ ہے۔ ان حضرات کی دلیل حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی یہ حدیث ہے کہ جب ثابت بن قیس کی بیوی نے ان سے خلا لیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عدت 1 حیض قرار دی، یعنی کہ 1 ماہ۔ ابو داؤد 2229، ترمذی 1185۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها ومن يتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، کہ اللہ نے طلاق اور خلا کے معاملے میں حد بندی کر دی ہے، بس اس سے تجاوز نہ کرنا۔ اس سلسلے میں سیدنا ابو ثعلبہ الخصنی جرثوم بن ناشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے کچھ امور فرض قرار دیے ہیں، بس انہیں ضائع نہ کرنا، کچھ امور کی حد بندی فرما دی ہے، پس اس سے تجاوز نہ کرنا، کچھ اشیاء حرام قرار دی ہیں، پس انہیں پامال نہ کرنا، اور کچھ اشیاء سے خاموشی اختیار فرمائی ہے، بھول کر نہیں بلکہ تمہارے ساتھ رحمت کا برتاؤ کرتے ہوئے، پس انہیں کریدنے کی کوشش نہ کرنا۔ دارقطنی جلد 4 صفحہ 185۔ اور جو شخص ان حدود سے تجاوز کرے تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ شرعی احکام اور اس کی حدود اللہ نے لوگوں کے فائدے کے لیے وضاحت سے بیان کی ہیں۔ ان حدود سے تجاوز معاشرے میں بدامنی، تلخی اور فساد کا سبب بن سکتا ہے اور آخرت میں دردناک عذاب کو مستحق ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی حدوں سے نکل جائے، اللہ اسے آگ میں ڈال دے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اسلام شوہر اور بیوی دونوں کو ایک دوسرے سے متعلق حسن اخلاق کی تعلیم دیتا ہے، رشتوں کے حقوق ادا کرنا سکھاتا ہے، ایک دوسرے کا ہمدم و ہمدرد بننے کی تربیت کرتا ہے۔ وہ انہیں طلاق اور خلا کا حق تو دیتا ہے لیکن اس پر ابھارتا نہیں ہے، بلکہ آپسی مسائل کو حل کر لینے پر ابھارتا ہے اور اس کے رہنما خطوط سے آگاہ کرتا ہے۔ ان حقوق کا استعمال آخر مرحلہ جب رشتے اس قدر بوجھ بن جائیں کہ جدائی کے علاوہ سبیل نہ بچے، اللہ تعالی ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔